أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ تلاوت کلام پاک سماعت فرما رہے تھے۔ آئیے سورہ ماعون کی طرف چلیں۔ سورہ ماعون کا کی آج آخری حصہ ہے، جسے ہم تکمیل تک انشاءاللہ اپنی مفصل گفتگو کے ساتھ کریں گے۔ اللہ رب العالمین آج کی آیات 6 اور 7 میں یوں ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ریاکاری کرتے ہیں اور معمولی ضرورت کی چیزیں لوگوں کو دینے سے گریز کرتے ہیں۔ سامعین اکرام، یہ صورت ایک مختصر اور معاشرتی احکامات پر مبنی صورت ہے۔ یہ وہ صورت ہے جس میں ان صفات کی نشاندہی کی گئی ہے جو ایمان کی کمی کے باعث پیدا ہوتی ہیں اور جس کی وجہ سے آدمی اپنے مشن کی تکمیل نہیں کر پاتا۔ آج ہم جس آیات کی طرف جا رہے ہیں وہ سورہ ماعون کی آیت نمبر 6 اور 7 ہے، جس کی تفصیلات آج ہم دیکھیں گے۔ ان دونوں آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے دو اور ایسے صفات کی طرف اشارہ فرمایا ہے جو انسانوں کی زندگیوں کے لیے جو مضر ثابت ہوتی ہیں اور ان کے اعمال میں ضائع ہونے والے مدوں میں اسے شمار کیا جاتا ہے۔ تو وہ ہے نمبر 1 ریاکاری، نمبر 2 معمولی ضرورت کی چیزیں دینے سے گریز کرنا۔ تو آج ہم سورہ ماعون کی آیت 6 کی طرف چل رہے ہیں۔ تو اس میں ریاکاری کرنے والوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ کل ہم نے دیکھا تھا، کل والی آیات میں، کہ نماز پڑھنے پر تباہی ہے کا ذکر آیا جو غفلت برتتے ہیں۔ اب آیت 6 میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ریاکاری کرتے ہیں۔ سامعین اکرام، جہاں لفظ ریا کا استعمال کیا گیا ہے، یہ لفظ ریا عربی لفظ ہے جس کے معنی ہے دکھانا یا ظاہر کرنا۔ ریاکاری کے معنی ہے دکھاوے کے لیے کوئی عمل کرنا یا کوئی ایسا کام انجام دینا جس کا مقصد دنیاوی فوائد یا تعریف یا شہرت حاصل کرنا ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ریاکاری یہ ہے کہ انسان اپنے عبادات اور اعمال کو لوگوں کے لیے ظاہر کرے تاکہ وہ اس کی تعریف کریں یا اسے نیک تصور کریں۔ اس میں نمبر 1 چیز یہ ہے کہ نماز اس طرح پڑھنا کہ لوگ اسے نیک سمجھیں، یا پھر صدقہ اس طرح یا خیرات اس طرح کرنا، لیکن مقصد لوگوں سے تعریفیں بٹورنا ہوتا ہے۔ اور تیسرا جو تعریف کی مد میں یا پھر ریاکاری اس کو کہتے ہیں کہ علم وہ لوگ حاصل کرتے ہیں تاکہ لوگ عالم یا فاضل کہیں، نہ کہ اللہ کی رضا کے لیے۔ سامعین اکرام، ریاکاری ایک ایسا رویہ ہے جس کی طرف اس آیت کے اندر اشارتاً ہمیں آگاہی دی گئی ہے کہ ریاکاری ایسا رویہ جو صرف انسان کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے بلکہ اللہ کی ناراضگی اور آخرت میں خسارے کا سبب بھی بنتا ہے۔ انسان کی عبادت اور اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر نیت خالص ہے تو اعمال اللہ کے یہاں قبول ہوتے ہیں۔ اگر نیت میں کھوٹ ہے یا ریاکاری یا نام و نمود مقصود ہے تو اس ایسے اعمال بجائے قبولیت کے انسان کے لیے معجب وبال بنیں گی۔ علماء کرام کا اس طرح وہ تفصیل سے اس طرح لکھتے ہیں اس ریاکاری کے سلسلے میں کہ اعمال کی قبولیت کے 2 شرائط بیان کرتے ہیں۔ پہلی نمبر شرط یہ ہے کہ عمل خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ دوسری شرط علماء کرام بتاتے ہیں کہ وہ عمل سنت کے مطابق ہو۔ ان 2 شرائط میں سے کوئی بھی ایک شرط نہ پائی گئی تو وہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ سامعین اکرام، ریاکاری ایک ایسا وصف ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کا بڑے سے بڑا نیک عمل بھی اللہ کے یہاں رائی کے دانے کی حیثیت رکھتا ہے، اور ریاکاری کے بغیر کیا ہوا چھوٹا عمل بھی اللہ کے یہاں پہاڑ کے برابر حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ نساء آیت نمبر 38 میں یوں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے:
جو لوگ اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور جن کا ہم نشین اور ساتھی شیطان ہو وہ بدترین شیطان ہے ساتھی ہے۔ سامعین اکرام، اسی بات کو مزید تفصیل بتاتے ہوئے اللہ رب العالمین سورہ بقرہ آیت نمبر 264 میں یوں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کچھ اس طرح ہے: اے ایمان والو، اپنے خیرات کو احسان جتا کر ایذا پہنچا کر برباد نہ کرو، جس طرح وہ شخص جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرے اور نہ اللہ پر ایمان رکھے نہ قیامت پر۔ سامعین اکرام، ریاکار کو خالق کی بجائے مخلوق سے اجر کی توقع ہوتی ہے، جو ان آیات کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو آگاہی دی گئی۔ اسی طرح اس کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا۔ اگر ایمان ہوتا تو ہرگز خالق کو چھوڑ کر مخلوق سے اجر کی توقع نہ رکھتا اور آخرت کی باز پر سے ڈرتا۔ احادیث کریمہ کی طرف چلیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا: کیا میں تمہیں اس چیز کی خبر نہ دوں جو میرے نزدیک تمہارے لیے مسیح دجال سے زیادہ خوفناک ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا: کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور ہمیں بتائیے۔ فرمایا کہ وہ شرک خفی ہے کہ آدمی کھڑا ہو نماز پڑھنے کے لیے اور کسی شخص کو اپنی طرف دیکھتا ہوا دیکھ کر نماز کو اور سنوارے۔ سامعین اکرام، یہ حدیث مبارکہ مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ یہ ریاکاری اتنی خوفناک چیز ہے کہ مسیح دجال سے بھی زیادہ خوفناک ہے۔ سامعین اکرام، اس سے بچنے کی تلقین اس آیت کے اندر یعنی سورہ ماعون کی آیت نمبر 6 میں مجھے اور آپ کو اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا گیا۔ امت مسلمہ کو اس سے بچنا شرط اول ہے۔ یہ منافقین کی نشانی ہے اور یہی وہ منافقین ہیں جو اس ایک وصف کی وجہ سے وہ تباہی و بربادی کے دہانے پر پہنچ گئے۔ آئیے ایک اور حدیث مبارکہ سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب اللہ تمام اگلوں اور پچھلوں کو قیامت کے روز، جس کی آمد میں کوئی شک نہیں ہے، جمع کرے گا تو ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا کہ جس نے اللہ کے لیے کیے ہوئے کسی عمل پر کسی غیر کو شریک کیا ہو تو اس کا ثواب بھی اسی غیر اللہ سے طلب کرے، کیونکہ اللہ شرک سے تمام شریکوں سے زیادہ بے نیاز ہے۔ اس حدیث مبارکہ پر ذرا سا نظر ثانی کر کے دیکھ لیں۔ اس میں اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر آگاہی دی کہ لوگوں، قیامت کے دن اللہ رب العالمین آواز جو لگائے گا، اس آواز میں یہ آواز ہوگی کہ تم جس سے توقع رکھتے تھے اس سے ہی اجر طلب کرو۔ کیا جس سے توقعات رکھی جاتی ہے، جس کو دکھاوے کے ذریعے سے کسی اور کو مطمئن کرنے کی، تعریفیں بٹورنے کی جو کوششیں کی جاتی ہیں، کیا وہ ہمیں اجر دے سکتے ہیں؟ یہ وہ محاسبہ ہے، یہ وہ سوچ ہے جو آپ کے درمیان رکھتے ہوئے میں آگے بڑھوں، جہاں ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شہرت کے لیے کوئی عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے عیوب ظاہر کر دے گا، اور جو دکھاوے کے لیے عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے رسوا کر کے چھوڑ دے گا۔ سامعین کرام، یہ حدیث مبارکہ مجھے اور آپ کو دہلا دیتی ہے اور مجھے اور آپ کو خوف پیدا کراتی ہے۔ اگر یہ چیز مجھے اور آپ کو نہیں جھنجھوڑ پاتی، میرے اور آپ کے ایمان کے اندر وہ چیز پیدا نہیں کرتی جو انسانوں کی تبدیلی کا باعث ہے، تو پھر مجھے اور آپ کو ایمان کی تجدید کے لیے آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ سامعین اکرام، یہ سورہ ماعون کی آیت 6 ان لوگوں کی نشاندہی کرتی ہے جو اپنے اعمال خالص اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتے بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ یہ رویہ نفاق اور ریاکاری کی علامت ہے۔ یہ آیت ریاکاروں کے رویے کی مذمت کرتی ہے اور دکھاوے کے لیے کیے ہوئے اعمال اللہ کے یہاں کوئی قدر و منزلت نہیں رکھتے، وہ چاہے وہ ظاہری طور پر کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو جائیں۔ سامعین اکرام، ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بے شک اللہ تمہارے ظاہر کو نہیں بلکہ تمہارے دلوں اور نیتوں کو دیکھتا ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ ہر عمل میں خلوص نیت کی پاکیزگی ضروری ہے۔ سامعین اکرام، اس تمہیدی گفتگو جو ریاکاری پر ہم نے دیکھی ہے، آئیے اس کے بعد ہم دیکھیں گے آخر یہ امت مسلمہ کے اندر یہ ریاکاری کا جو وصف ہے
آخر کیوں مطلب جو ہے پیدا ہو رہا ہے، اس کے کیا اسباب ہیں، اس کے کیا وجوہات ہے، تاکہ ہم اس کی نشاندہی کے نتیجے میں اپنے آپ کے لیے بچاؤ کا سامان کر سکے۔ سامعین اکرام، ریاکاری ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو اللہ کی رضا سے دور کر دیتا ہے اور اس کے اعمال کو بے قیمت کر دیتا ہے۔ قرآن اور احادیث میں ریاکاری کی مذمت کی گئی ہے اور اسباب کو واضح کیا گیا ہے۔ آئیے ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ان اسباب کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو مطلب جو ہے سبب میرے اور آپ کے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ دنیاوی مفادات کی جب طلب انسانوں کے دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے تو پھر یہ وصف انسانوں کی زندگیوں میں عود آتا ہے۔ ریاکاری کی وجہ سے بڑی وجہ دنیاوی فوائد حاصل کرنے کی خواہش ہوتی ہے، جیسے شہرت حاصل کرنا، عزت حاصل کرنا، دولت حاصل کرنا اور کسی کے مطلب جو ہے نظروں میں اونچا مقام پانا۔ یہ وہ اوصاف ہیں جس کی وجہ سے وہ ان دنیائی مفادات کے نتیجے میں وہ ریاکاری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ سامعین اکرام، سورہ نساء آیت نمبر 38 میں اس کی طرف نشاندہی کی گئی ہے۔ آئیے ترجمہ سنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، جو لوگ اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ قیامت کے دن پر۔ اسی بات کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سب شریکوں سے بے نیاز ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں سب شریکوں سے بے نیاز ہوں، جس نے کوئی عمل کیا اور اس میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک کیا تو میں اسے اور اس کے شریک کو چھوڑ دیتا ہوں۔ سامعین اکرام، یہ حدیث مبارکہ اور یہ آیات کریمہ مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ جو لوگ دنیائی فوائد کے لیے، شہرت، عزت اور دولت کے لیے کام کرتے ہیں، ان کے اندر یہ وصف جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ دوسری وجہ جو اس وصف کے پیدا ہونے کی ہے وہ یہ ہے کہ تعریف اور شہرت کی انسان کے دل کے اندر جب خواہش ابھرنے لگ جاتی ہے، جب لوگوں کے سامنے مطلب جو ہے اپنے آپ کو ظاہر کرنا جو ایسی خواہش مطلب جو ہے جنم لیتی ہے، تو پھر وہ نیکیوں کے کاموں میں ظاہری پن مطلب جو ہے اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سامعین اکرام، بہت سے لوگ اپنی نیکیوں کو اور لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں تاکہ اس کی تعریف ہو اور انہیں نیک سمجھا جائے۔ قرآن مجید میں سورہ ماعون کی یہی آیات یعنی 4 اور 6 سے تک کی آیات مجھے اور آپ کو واضح اس کی طرف تعلیمات دیتی ہیں کہ بس ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز میں سستی کرتے ہیں اور دکھاوے کے لیے اعمال کرتے ہیں۔ یہ وہ مطلب جو ہے صفت ہے جو انسانوں کو اس طرح مطلب جو ہے تعریف اور شہرت کی خواہش کو تکمیل تک پہنچانے میں، ان کو ریاکاری کے ذریعے سے تکمیل تک پہنچانے میں مدد ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دکھاوے کے لیے عمل کیا اللہ اس کے عمل کو ضائع کر دے گا، اور جس نے لوگوں کو سنانے کے لیے عمل کیا اللہ تعالیٰ اسے رسوا کر کے چھوڑ دے گا۔ سامعین کرام، یہ دوسری مطلب جو ہے سبب تھا جو انسانوں کو ریاکاری میں مبتلا کرتا ہے۔ آئیے تیسری وجہ دیکھتے ہیں، وہ ہے کمزور ایمان، یعنی ایمان کی کمزوری انسان کو اپنی رضا کے لیے انسانوں کو مخلوق کی رضا کی طرف مائل کر دیتی ہے، جو ریاکاری کا سبب بنتی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ نساء آیت نمبر 142 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ بے شک منافق اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ ہی انہیں دھوکہ دیتا ہے، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ یہ اس مطلب منافقین کا تذکرہ ہے جب وہ مدینے میں مسلمان جب ہر طرف سے مہاجرین کی حیثیت سے وہ مطلب جو ہے مدینے میں جمع ہونے لگے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہاں کا سردار مطلب جو ہے مقرر کیا، جبکہ اس سے پہلے وہ منافق یعنی عبداللہ بن ابی مطلب جو ہے وہاں پر وہ مطلب جو ہے برسر اقتدار آنا چاہتا تھا۔ تو ایسی مجبوری کی حالت میں ان منافقین نے چاہ و نہ چاہ کے ساتھ وہاں مطلب جو ہے اسلام کو قبول کر لیا، اور وہ دکھانے کے سلسلے میں مطلب جو ہے وہ وہاں تاریخ کے صفحات بتاتے ہیں کہ وہ مطلب جو ہے ہمیشہ مطلب جو ہے اس ظاہر کرنے کے لیے وہ وہاں پہ نماز کے لیے آ جایا کرتے تھے، اور وہاں پہ وہ نماز مطلب جو ہے ان کے ساتھ مل کر پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے مطلب جو ہے یہاں تاریخ کے صفحات روایات میں یہ بتاتے ہیں کہ وہ تنہا ہوتے تو نماز نہ پڑھتے اور اعلانیہ ہوتے تو پھر وہ نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ یہ وہ وصف ہے جس کی طرف یہاں پہ اشارہ کیا گیا ہے۔ جہاں ایمان کی کمزوری مطلب جو ہے واقع ہوتی ہے، وہاں پر یہ سارے کام مطلب جو ہے انجام
انعام پاتے ہیں۔ سامعین کرام، چوتھی مطلب جو ہے جو سبب مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے وہ ہے احساس کمتری کا انسانوں کے اندر پیدا ہو جانا۔ احساس کمتری کا شکار انسان دوسروں کے سامنے خود کو بہتر اور اعلیٰ ثابت کرنے کے لیے ریاکاری کرتا ہے۔ یہ ایک نفسیاتی رویہ ہے جس کی بنیاد خود کو کمتر محسوس کرنا ہے۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص لوگوں کے درمیان عزت کے لیے اپنا لباس، طرز زندگی یا عمل بدلتا ہے وہ قیامت کے دن رسوا ہوگا۔ یعنی یہ وہ وصف ہے جو انسان مطلب جو ہے احساس کمتری کے نتیجے میں اس کو مطلب چھپانے کے لیے وہ اختیار کرتا ہے، یعنی ریاکاری کو اختیار کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے واضح طور پہ فرما دیا کہ جو لباس اور طرز زندگی یا عمل کو جو ہے اس طرح بدل دیتا ہے تو پھر قیامت کے دن وہ رسوا ہو جائے گا۔ سامعین کرام، پانچویں وجہ یہ ہے کہ معاشرتی دباؤ، یعنی یہ معاشرتی دباؤ وہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کی مطلب جو ہے رویوں کو دیکھ کر، لوگوں کی مطلب جو ہے نظریات کو دیکھ کر، لوگوں کی پسند اور ناپسند کو دیکھ کر وہ چیز کو اختیار جب کیا جاتا ہے تو پھر مطلب جو ہے دکھاوا یا ریاکاری مطلب جو ہے منظر عام پر آتی ہے۔ لوگوں کی توقعات اور سماجی معیار پر پورا اترنے کے لیے بھی ریاکاری کی جاتی ہے۔ یہ دباؤ انسان کو دکھاوے پر مجبور کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کے تعلق سے یوں نشاندہی کی گئی، سورہ بقرہ آیت نمبر 264 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اور وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو دکھائیں۔ سامعین کرام، عبداللہ بن ابی کا تذکرہ تو مجھے اور آپ کو سیرت کی کتابوں میں ملتا ہی ملتا ہے۔ وہ منافقین کا سردار تھا، ظاہری طور پر مسلمانوں کے ساتھ رہتا تھا، لیکن اس کا ہر عمل اسلام کے خلاف سازشوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی ریاکاری نے اسے دنیا میں بھی ذلیل کیا اور آخرت میں بھی اس کے لیے سخت عذاب مطلب جو ہے ہوگا کہ وعیدیں آئی ہیں کہ اس کا جب انتقال ہوا تو اس کی کیفیت کیا تھی۔ اس کے بیٹے ہی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بچاؤ کے لیے کرتے کا مطلب تقاضا کیا تھا، اور آسمان سے مطلب جو ہے اللہ رب العالمین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سنائی کہ تم 70 سے زیادہ مرتبہ بھی اگر تم ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرو تو یہ دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ یہ وہ چیز ہے جو معاشرتی دباؤ کے نتیجے میں کہ لوگ کیا کہیں گے کے نتیجے میں انسان مطلب جو ہے تمام چیزوں کی آگاہی ہوتے ہوئے، تمام چیزوں کی معلومات ہوتے ہوئے بھی لوگوں کی پسند پر اترنے کے لیے یا ان کے اس معیار پر مطلب جو ہے اترنے کے لیے وہ ریاکاری کر جاتا ہے اور پھر اپنے آپ کو گمراہ راستوں کی طرف گامزن کر دیتا ہے۔ سامعین کرام، چھٹی وجہ یہ ہے کہ دنیاوی عہدے اور مقام حاصل کرنے کی خواہش جب انسانوں کے دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے تو پھر مطلب جو ہے وہ ریاکاری کرنے پر مطلب جو ہے آمادہ ہو جاتا ہے اور ریاکاری کرتے ہوئے منظر عام پر آتا ہے۔ بعض لوگ دنیاوی طاقت یا عہدہ حاصل کرنے کے لیے ریاکاری کرتے ہیں تاکہ وہ دوسروں کو متاثر کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ ریا جھوٹا شرک ہے اور قیامت کے دن ریاکار کو لوگوں کے سامنے رسوا کر دیا جائے گا۔ سامعین کرام، ریاکاری کے اسباب میں دنیائی مفادات، تعریف کی طلب، ایمان کی کمزوری، احساس کمتری اور معاشرتی دباؤ شامل ہیں۔ قرآن اور حدیث میں ریاکاری کی شدید مذمت کی گئی ہے اور ہمیں اپنی نیت خالص رکھ کر صرف اللہ کی رضا کے لیے اعمال کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اگر ہم ان اسباب کو سمجھیں اور اس سے بچنے کی کوشش کریں تو ہم اپنے اعمال کو ریاکاری کے نقصان سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ یہ تھے مطلب جو ہے وہ اسباب جو ہمارے سامنے تفصیل کے ساتھ لائے گئے ہیں۔ اب آئیے ہم مطلب جو ہے چلیں کہ ان مطلب جو ہے ریاکاری کے نتیجے میں آخر انسانوں کو کیا نقصانات پیش آتے ہیں، جس کی طرف یہاں پہ سورہ ماعون میں اشارہ کیا گیا ہے کہ ریاکاری نہ کی جائے، اور تفصیلی آیات کے ذریعے سے بھی اور احادیث کے ذریعے سے بھی ہمارے سامنے بڑی تفصیل لائی گئی کہ ریاکار مطلب جو ہے جنت میں نہ جائے گا اور اس کی مذمت ہمارے سامنے آئی ہے۔ تو آج ہم یہ بھی دیکھیں کہ آخر اس مطلب جو ہے ریاکاری جو ایک سنگین گناہ ہے جو انسانوں کے اخلاق، اعمال اور آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے، قرآن و حدیث کے ذریعے سے ریاکاری کے نقصانات کو ہم مطلب جو ہے ایک کے بعد ایک دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سامعین کرام، ریاکاری کے نتیجے میں جو نقصان سب سے پہلا منظر عام پر آتا ہے وہ ہے اعمال کا ضیاع، یعنی اعمال میں مطلب جو ہے کٹوتری یا پھر اس کا ضائع ہو جانا مطلب جو ہے شامل ہے۔ ریاکاری کی وجہ سے انسان کے تمام اعمال بیکار ہو جاتے
کرتے ہیں کیونکہ اس کائن کا مقصد اللہ کی رضا کی بجائے لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ نساء آیت نمبر 38 میں اللہ رب العالمین نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ آئیے ترجمہ سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وہ لوگ جو اپنے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں وہ ان لوگوں کی طرح ہیں جو لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے۔ اسی بات کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں یوں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ریاکار سے کہا جائے گا جاؤ اپنا اجر ان سے لو جنہیں تم نے دکھانے کے لیے عمل کیا تھا۔ ان آیت کو اور ان حدیث مبارکہ کو مطلب جو ہے دیکھ کر مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو واضح ہو گیا ہے کہ اعمال کس طرح ضائع ہو جائیں گے اور تمام مطلب جو ہے ہمارے وہ کام وہاں ضائع ہو کر جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ سامعین کرام، دوسرا مطلب جو ہے سب سے زیادہ نقصان یہ ہوگا کہ اللہ کی ناراضگی اور عذاب کے مستحق قرار پائے گا۔ ریاکار شخص اللہ کی ناراضگی کا مستحق بن جاتا ہے کیونکہ وہ اپنی نیت خالص نہیں رکھتا۔ قرآن میں فرمایا گیا سورہ ماعون کی اسی آیت کے اندر جو مطلب جو ہے آیت نمبر 6 ہے کہ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو دکھاوے کے لیے عمل کرتے ہیں، یعنی واضح فرمایا گیا کہ تباہ کر دیے جائیں گے، خسارے میں رہ جائیں گے اور برباد ہو جائیں گے وہ لوگ جو دکھاوے کے لیے عمل کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں۔ سامعین کرام، ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ریاکاروں کے انجام کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلا حساب ریاکار، عالم، شہید اور سقی سے ہوگا۔ ان کے اعمال کو ظاہر کیا جائے گا اور پھر انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک لمبی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے جو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے واقعے کی شکل میں۔ اس واقعے کو ذرا سا مطلب جو ہے سننے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں کہ قیامت کا جب میدان سجا دیا جائے گا وہاں سب سے پہلا مطلب جو ہے جو معاملہ کیا جائے گا اس میں احادیث کے ذریعے سے بتایا گیا وہاں 3 لوگوں کو لایا جائے گا، ایک ہے عالم، ایک ہے شہید اور دوسرا ہے سقی۔ ان تینوں کو لا کر وہاں پر کھڑا کر دیا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا، ان سے گفتگو کی جائے گی اور وہ چرب زبانی کے ساتھ وہ مطلب جو ہے ظاہر کریں گے ہم نے تیری خاطر علم حاصل کیا، ہم نے تیری خاطر مطلب جو ہے اپنی جان قربان کی، اور ایک کہے گا کہ تیری خاطر ہم نے دین کو، علم کو حاصل کرنے کی کوشش کی، اور ایک کہے گا کہ تیری راہ میں ہم نے اسی لیے مطلب جو ہے تیری رضا کی خاطر مال و دولت کو خرچ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ان کو فرمائے گا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، اس لیے کہ تم جو شہید ہے اس سے کہا جائے گا کہ تم دنیا کے اندر شہید کہلانا چاہتے تھے، عالم سے کہا جائے گا کہ تم دنیا کے اندر شہرت چاہتے تھے یا عالم اور فاضل تمہیں قرار دیا جائے، اور مطلب جو ہے سخی کو مطلب جو ہے مخاطب کر کے کہا جائے گا کہ تم چاہتے تھے کہ دنیا کے اندر تمہاری شہرت اور عزت مطلب جو ہے حاصل ہو جائے اس وجہ سے کہ تم مطلب جو ہے مال خرچ کرتے تھے، تم سخاوت مطلب جو ہے سخی آدمی کا جو ہے لیبل لگانا چاہتے تھے۔ تم تینوں کو وہاں پہ وہ سب کام میں تمام لیبل مل چکے، اب میرے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک کہہ کر فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ انہیں 70 ہاتھ لمبی زنجیروں میں جکڑ کر جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے۔ سامعین اکرام، اس مطلب جو ہے حدیث کو، اس واقعے کو سامنے رکھ کر سوچئے کہ سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر منحصر ہے۔ جو لوگ نیتوں میں اخلاص پیدا نہیں کر سکتے تو وہ لوگ کبھی مطلب جو ہے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس میں جو مجھے اور آپ کو جو دوسرا جو نقصان نظر آ رہا ہے اسی کے اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے گا اور وہ عذاب کے مستحق قرار پائیں گے۔ تیسرا مطلب جو ہے جو نقصان کا سبب آتا ہے وہ نقصان یہ ہے کہ منافقت اور جھوٹ کا فروغ منظر عام پر آتا ہے۔ سامعین اکرام، ریاکار انسان کو منافق بنا دیتی ہے، جو ظاہری طور پر اچھے اعمال کرتا ہے لیکن دل میں نیت خراب ہوتی ہے۔ ہمارے سامنے عبداللہ بن ابی کا مطلب جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ ہر بار واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں، اس کی ساری کارکردگیاں، جو اس کی مطلب جو ہے سازشیں اور اس کی چالیں جو منظر عام پر آئیں، اس کے پیچھے کیا تھا؟ یہی مطلب جو ہے وہ ریاکاری اور منافقت تھی، جو جھوٹ کا فروغ تھا، جس کو اس نے اپنا لبادہ بنا کر اختیار کر لیا، تو جس کے نتیجے میں وہ ایمان کا جو دعویٰ کرتا تھا اس کے لیے کوئی کام نہیں آیا بلکہ اللہ کی ناراضگی اور عذاب کا سبب بن گیا۔ سامعین اکرام، اس مطلب جو ہے بات کو سورہ نساء آیت نمبر 142 میں اللہ رب العالمین یوں اظہار فرماتا ہے کہ
بے شک منافق اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ خود دھوکہ کھا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں اسی بات کو یوں ارشاد فرمایا کہ ریاکار منافقت کی ایک شاخ ہے۔ سامعین کرام، چوتھا مطلب جو ہے جو نقصان جو معاشرے میں انسانوں کو جو ریاکاری کے نتیجے میں میسر آتا ہے وہ لوگوں کی نظروں میں انہیں رسوائی میسر آ جاتی ہے۔ ریاکار لوگ وقتی طور پر دوسروں کو متاثر کر سکتے ہیں لیکن آخر کار ان کی حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے اور وہ معاشرے میں ذلیل و رسوا ہو کر رہ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص شہرت کے لیے عمل کرتا ہے اللہ اسے قیامت کے دن لوگوں کے سامنے رسوا کر دے گا۔ عبداللہ بن ابی کا واقعہ ہمارے سامنے مطلب جو ہے بار بار آتا ہے۔ منافقین کے وہ واقعات کو مدینے کی اس سیرت کی مطلب جو ہے روشنی میں پرکھنے کی کوشش کریں جہاں ان کو ذلیل و خوار کر کے کس طرح سے انہیں مدینے سے باہر کر دیا گیا تھا، کس طرح سے اللہ رب العالمین نے ان کا کٹا چٹا کھول کر مطلب جو ہے رکھ دیا تھا۔ وہ گھبرائے گھبرائے پھرتے تھے کہ کہیں کوئی آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل تو نہیں ہو گئی ہے کہ ہمارا مطلب جو ہے وہ جو پچھلا جو چیز ہے جس کو ہم چھپا رہے ہیں وہ سب کچھ مطلب جو ہے ظاہر ہو جائے گا۔ مسجد زرار بنانے کی مطلب جو ہے کوششیں کی گئی، اللہ رب العالمین نے اسے بھی مطلب جو ہے کھول کر رکھ دیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ لوگوں کی نظروں میں بھی مطلب جو ہے ان کی وقت گرتی چلی گئی اور اللہ رب العالمین کی نظروں سے بھی وہ مطلب جو ہے بے وقت ہو کر مطلب جو ہے وہ گر گئے۔ اور یہ سب سے بڑا نقصان ہے، اس ریاکاری کے نتیجے میں جو نقصان ہوتا ہے وہ آخرت میں خسارے کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ ریاکار شخص کو قیامت کے دن نہ صرف اعمال کا اجر نہیں ملے گا بلکہ وہ سخت سزا کا مستحق بھی مطلب جو ہے قرار پائے گا۔ قرآن مجید میں سورہ فرقان آیت نمبر 23 میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ آئیے ترجمہ سنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اور ان کے اعمال کو قیامت کے دن غبار کی مانند کر دیا جائے گا جس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ سامعین کرام، ان کی کوئی حیثیت، ان کے کوئی اعمال کی کوئی مطلب جو ہے قیمت اور مطلب جو ہے وزن بالکل نہیں رہے گا۔ اس آیت کے ذریعے سے واضح کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ریا شرک اصغر ہے۔ قیامت کے دن اللہ فرمائے گا جاؤ اپنا اجر ان سے لو جنہیں تم دکھانے کے لیے عمل کیا کرتے تھے اور تمہیں کچھ نہ ملے گا۔ یہ حدیث آپ کے سامنے بار بار آ رہی ہے جو مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے جھنجھوڑ رہی ہے کہ لوگوں جو ریاکاری کرتے ہیں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اپنا مطلب جو ہے محاسبہ کریں، اس لیے کہ ہم جس سے امیدیں رکھ کر جس سے شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جس کی نظروں میں مطلب جو ہے عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہاں سے ہمیں اجر نہیں ملے گا۔ اجر دینے والا، انعام دینے والا اللہ رب العالمین ہے، اس کی طرف مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے نظر ثانی کرنی ہوگی۔ ریاکاری ایک ایسا گناہ ہے جو نہ صرف دنیا میں انسان کو ذلیل کر دیتا ہے بلکہ آخرت میں بھی اسے اللہ کی رضا اور اجر سے محروم کر دیتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی نیت کو خالص رکھیں اور ہر عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ نقصانات جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں اس پر ہم بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھ چکے ہیں۔ اس پر ہمیں مطلب جو ہے بڑی مطلب جو ہے سنجیدگی کے ساتھ سوچنا اور اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ سامعین کرام، اب مطلب جو ہے ایک دوسرے مطلب جو ہے رخ کے ساتھ اس مطلب جو ہے ریاکاری کو سامنے رکھتے ہوئے آئیے دیکھتے ہیں کہ آخر اس کی سزائیں اللہ رب العالمین نے قرآن اور حدیث کے ذریعے سے ہمیں کیسی آگاہی دی ہے اس پر بھی ایک روشنی ڈالتے ہوئے چلیں تاکہ اس موضوع کو مکمل کرنے اور اس کو سمجھنے میں ہمارے لیے آسانی میسر آ جائے۔ سامعین کرام، قرآن مجید میں وعید اور سزائیں بڑی مطلب جو ہے تفصیل کے ساتھ آئی ہیں۔ اعمال کا ضائع ہونا اور بے وزن ہونے کی تفصیل ابھی ہم مطلب جو ہے دیکھ ہی چکے ہیں، اس کو پھر ایک بار سورہ فرقان کی آیت نمبر 23 میں جو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، آئیے اس کی طرف مطلب جو ہے نظر ثانی کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم ان کے اعمال کی طرف آئیں گے اور انہیں پراگندہ غبار بنا کر رکھ دیں گے۔ ریاکاروں کے تمام اعمال قیامت کے دن نہ بے فائدہ ہوں گے اور بے وزن ہو جائیں گے۔ دوسرا مطلب جو ہے جو سزا مطلب جو ہے قرآن مجید کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو دی گئی وہ یہ ہے کہ ریاکاروں کو قیامت کے دن منافقین کے ساتھ رکھا جائے گا کیونکہ ان کا ظاہر کچھ اور باطن کچھ اور ہوتا ہے۔ قرآن مجید سورہ نساء آیت نمبر 145 میں اللہ رب العالمین یوں بیان فرماتا ہے بے شک منافق آگ کی سب سے نیچے درجے میں ہوں گے، بے شک منافق آگ کے سب سے نیچے درجے میں ہوں گے اور تم ان کے ساتھ کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ سامعین اکرام، یہ وہ مطلب جو ہے مقام ہے جو جہنم کے سب سے نچلے مطلب جو ہے مقام پر ہوگا اور وہاں منافقین
मुनाफिकीन, और ये रियाकार रखे जाएंगे। सामने इकराम, तीसरा नुकसान ये होगा कि सख्त अजाब की वईद सुनाई गई है कि रियाकारी करने वाले वो लोग हैं जो दिखावे के लिए नमाज पढ़ते हैं और अल्लाह की याद में सुस्ती करते हैं, उनके लिए कुरान मजीद में सख्त अजाब की खबर दी गई है। सूरह अल माऊन की यही वो आयात हैं जो 3 और 4 में मेरे और आपके लिए जो तफसीलात बताई जा रही हैं। उसका एक तर्जुमा फिर एक बार मतलब सुन लें कि बस हलाकत है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज में गफलत बरतते हैं, जो दिखावे के लिए अमल करते हैं। सामने इकराम, आइए मतलब जो है हदीस मुबारका के जरिए से भी इसको समझने की कोशिश करें कि क्या सजाएं मतलब जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन रियाकारों के लिए रखे हैं। अल्लाह की तरफ से क़यामत के दिन अल्लाह ताला रियाकारों के अमाल को कबूल नहीं फरमाएगा, इनसे फरमाएगा कि तुम्हारे अमाल जिनके पास हैं उनके पास ही मतलब जो है अजर मांगो। उसकी तफसीलात हम देख चुके हैं। और सबसे मतलब जो है दूसरा जो नुकसान होगा वो ये है कि हिसाब रियाकारों से लिया जाएगा। क़यामत के दिन सबसे पहले जिन लोगों का हिसाब लिया जाएगा वो रियाकार ही होंगे। उसकी तफसीलात भी हम मतलब जो है देख चुके कि शहीद, सखी और आलिम को लाया जाएगा और वहां उनके सिलसिले में वहां हिसाब किताब लिया जाएगा। और रिसवाई का अजाब भी मतलब जो है हमारे सामने आया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स दिखावे के लिए अमल करता है अल्लाह क़यामत के दिन इसे लोगों के सामने रुसवा करके छोड़ देगा। रियाकारी को शिर्क के असगर भी करार दिया गया है कि मुझे तुम्हारे बारे में सबसे ज्यादा जिस चीज का खौफ है वो शिर्क के असगर है, यानी रियाकारी है। सहाबा कराम ने पूछा शिर्क के असगर क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दिखावे के लिए अमल। ये है वो हदीस मुबारका जो मुझे और आपको दहला देती है। सामने इकराम, रियाकारी के नतीजे में क़यामत के दिन अमाल का ज़ाया हो जाना और कबूलियत से इनकार कर देना है। और इसके मतलब जो है रियाकारी के नतीजे में सख्त अजाबात और वईद मुझे और आपको कुरान और हदीस के ज़रिए से मिले। लोगों के सामने रुसवाई और ज़िल्लत मतलब जो है मुयस्सर आना और अल्लाह की नाराज़गी और क़ुर्बत से महरूमी मतलब जो है मुयस्सर आना, ये वो मतलब जो है तरीक़े का सज़ाएँ हैं जो इंसानों को मुयस्सर आएंगे। इसका आखिरी हिस्सा जो मतलब जो है हम देखेंगे वो है रियाकारी से आखिर हम बचे तो कैसे बचे, आखिर इस रियाकारी से बचने के कोई मतलब तरीके हैं या नहीं है, उसको भी एक नजर डालते हुए चले ताकि हम अपने अमाल को सही कर सके और अपने किरदार के अंदर रियाकारी को बहुत दूर निकाल कर इसको फेंक सके। सामने का नाम, रियाकारी से बचना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है क्योंकि ये अमल न सिर्फ इंसान के अमाल को ज़ाया कर देता है बल्कि आखिरत में अल्लाह की नाराज़गी और अजाब का सबब भी बनता है। इसलिए कुरान और हदीस में रियाकारी से बचने की जो तरीक़े बयान किए गए हैं उस पर एक नज़र डालेंगे और मतलब अज़्म करेंगे कि इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हम इस रियाकारी से अपने आप को बचाएंगे और अपने आप को इससे महफूज रखने की कोशिश करेंगे। सामने कराम, रियाकारी से बचने का सबसे पहला तरीक़ा ये है कि अमाल को अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए खालिस करना होगा। रियाकारी से बचने का सबसे पहला और अहम तरीका ये है कि हम अपने आप को खालिस करें, कि लिल्लाहियत अपने अंदर पैदा करें, इखलास पैदा करें। ये सबसे पहला वस्फ है जो कुरान मजीद सूरह बय्यना आयत नंबर 5 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी तलकीन की है। आइए तर्जुमा समात फरमाते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और इन्हें सिर्फ इस बात का हुक्म दिया गया है कि अल्लाह की इबादत करें खालिस इसके लिए दीन को मुकम्मल करते हुए। ये हदीस मुबारक, ये आयत करीमा मुझे और आपको बताती है कि इंसानों को दायरे इस्लाम में दाखिल होने के लिए इखलास के साथ दाखिल होना शर्त अव्वल है। एक मरकज पे मतलब जो है जमा होना और एक मरकज पे अपने आप को मतलब जो है महू कर लेना, ये शर्त अव्वल है। इसी महवर के मतलब जो है कि इसके नतीजे ही में इंसान जन्नत का दाखिला हो सकता है और फिर हमारे अमाल को जाया होने से बचा सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अमाल का दारो मदार नीयतों पर है और हर शख्स इंसान के लिए वही है जो इसने नीयत की होगी। दूसरा जो बचाव का तरीका है वो है इंसान को ये यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह पर वक्त कि वो हर वक्त उसे देख रहा है और हर अमल का हिसाब लिया जाएगा। ये वो ईमान की पहली शक है जो इंसानों के दिलों के अंदर पैदा होना शर्त अव्वल है। तभी कहीं जाकर अल्लाह की अजमत और हाजिर व नाजिर जानने का जो
शऊर इंसानों के दिलों में पैदा होगा तो फिर वो बुराइयों से बचेगा और इन बुरे औसाफ से अपने आप को बचा सकेगा। कुरान मजीद सूरह हज आयत नंबर 17 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, बेशक अल्लाह हर चीज पर गवाह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस मुबारका में इरशाद फरमाते हैं, एहसान ये है कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया तुम इसे देख रहे हो, और अगर तुम इसे नहीं देख सकते तो यकीन रखो कि वो तुम्हें देख रहा है। ये वो वस्फ है जो सहाबा कराम में मतलब जो है पैदा हो गया था। इसी वजह से वो मतलब जो है जो आयात करीमा उन पर उनका नुजूल होता तो वो उसको साल साल भर मतलब जो है उसको लगा देते थे और मतलब जो है इसे पढ़ते थे। इनका इसका ये अंदाज मुझे और आपको बताता है कि वो अपने नाम अमाल को वो परखते थे और अपने किरदार को मतलब जो है सामने रखकर उसका जायजा लेते रहते थे, इसलिए कि वो अल्लाह देख रहा है। वो कैफियत है जो मेरे और आपके सामने हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के उस गश्त की मतलब जो है वाकये की शक्ल में आती है कि वो रास्ते पे चल रहे हैं, जहां मतलब जो है घर से एक आवाज आ रही है, माँ बेटी को कहती है कि बेटी इस पानी में दूध मिला दो, दूध में पानी मिला दो ताकि मतलब जो है इसमें इजाफा हो जाए और हमें मुनाफा ज्यादा हो जाए। बेटी कहती है कि हमें अमीरुल मोमिनीन ने इसे मना फरमाया है। वो कहते हैं कि इस वक्त अमीरुल मोमिनीन तो नहीं देख रहे, तुम इस दूध में पानी मिला दो। अंदर से बेटी की आवाज सुनाई देती है कि अम्मा जान अमीरुल मोमिनीन तो इस वक्त नहीं देख रहे हैं, मगर एक ऐसी हस्ती है जो हर मतलब जो है गैब के साथ वो हर मतलब जो है पर्दे के पीछे मतलब जो है वो सब कुछ देख लेती है। अल्लाह वो पूछती है कि आखिर कौन है, तो वो आसमान की तरफ इशारा करके कहती है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है। ये वो कैफियत है जो इंसानों को मतलब जो है अल्लाह की अजमत और हाजिर नाजिर जानने के जब एहसास पैदा होता है तो हर बुराई से अपने आप को बचाव का सामान करना उसके लिए आसान से आसान हो जाता है। इसी वजह से तो ये हदीस मुबारका में कहा गया कि एहसान का तरीका ये है कि तुम्हें महसूस करो कि वो तुम्हें देख रहा है या नहीं है तो तुम उसे देख रहे हो, ये कैफियत अपने अंदर पैदा करो। तीसरा जो बचाव का मेरे और आपके लिए तरीका है वो मतलब जो है तारीफ की ख्वाहिश, जो दिखावे की ख्वाहिश जो इंसानों के मतलब जो है दिलों में पैदा होती है, इससे मतलब जो है बचने की कोशिश करे, इसमें तस्किए की कोशिश करे। लोगों की तारीफ की तलब इंसानों को रियाकारी की तरफ ले जाती है। इससे बचने के लिए अपनी नीयतों को बार बार परखते रहना जरूरी है। कुरान मजीद सूरे निसा आयत नंबर 38 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने निशानदही के तौर पर इस तरह इरशाद फरमाया, जो लोग अपना माल लोगों को दिखाने के लिए खर्च करते हैं और अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान नहीं रखते, इनका साथी शैतान है। सामने इकराम इस हदीस के इस आयत के जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़ेह तौर पे फरमाया, जो लोग माल खर्च करते हैं, जो लोग इबादत करते हैं, उसकी वजह क्या है? कहा गया कि आखिरत पर ईमान नहीं है, जवाबदेही का एहसास नहीं है, मरने के बाद उनसे पूछे जाने की वो कैफियत उनके अंदर पैदा नहीं होती। इसी वजह से वो लोगों से मतलब जो है तारीफें बटोरना, उनको दिखावा करना, उनके सामने अपनी मतलब जो है अच्छाई का मतलब जो है लिबादा ओढ़कर जाहिर करना और लोगों से मतलब जो है तारीफें बटोर कर वहां शोहरत हासिल करना चाहते हैं। जबकि मुझे और आपको मालूम होना चाहिए ये दुनिया इन मोमिन के लिए कैद खाने की हैसियत रखता है। ये दुनिया इंसानों के लिए मोहल्लत उम्र है जहां इंसानों की जांच पड़ताल की जाती है। उस एहसास को मेरे और आपके अंदर पैदा करना होगा, तभी कहीं जाकर मैं और आप कामयाबी के दहाने पर पहुंच सकते हैं। हदीस मुबारका के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने दिखावे के लिए अमल किया क़यामत के दिन ऐसे लोगों के लिए उन्हें रुसवा कर दिया जाएगा। चौथी चीज जो मेरे और आपके अंदर बचाव का सामान पैदा करने की जरूरत है वो है आजिजी और तवाज़ा इख्तियार करना चाहिए। सामिन इकराम, रियाकारी का ताल्लुक गुरूर तकब्बुर से होता है, जबकि आजिजी इंसान को खालिस नीयत की तरफ माइल कर देती है। कुरान मजीद सूरह फुरकान आयत नंबर 63 में अल्लाह ताला फरमाता है, और जमीन पर आजिजी के साथ चलो। और हदीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह उस शख्स को बुलंद करता है, अल्लाह उस शख्स को बुलंद करता है जो आजिजी इख्तियार करता है। हमें यह रवैया इख्तियार करना चाहिए, झुकने वाली कैफियत और अल्लाह के मतलब जो है हिदायत पर अमल पैरा होने की कैफियत, ये आजिजी है जो इंसानों के अंदर पैदा होनी चाहिए। पांचवा वस्फ जो मेरे और आपके अंदर पैदा होना चाहिए वो है तन्हाई में इबादत करने की मशक करना चाहिए और इसकी आदत डालना चाहिए। रियाकारी से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा इबादत तन्हाई में करें ताकि खालिस अल्लाह के लिए रजा के लिए करने में उसे मदद मिल सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे बेहतरीन नमाज इंसान के घर की नमाज है सिवाय फर्ज नमाज के।
یعنی مطلب جو ہے جو مرد حضرات مسجد میں نماز کے لیے جاتے ہیں وہاں فرض کی ادائیگی کے لیے انہیں آواز دی جاتی ہے، اور جو سنتیں اور نوافل ہیں انہیں گھر میں ادا کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اور یہی وہ طریقہ ہے جو تنہائی میں کرنے کے نتیجے میں دکھاوے کی وہ کیفیت، ریاکاری کی وہ کیفیت وہاں وہ زائل ہو جاتی ہے۔ چھٹا وصف جو میرے اور آپ کے اندر پیدا ہونا چاہیے وہ ہے آخرت کا خوف اور اللہ کی پکڑ کا احساس اپنے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ ریاکاری سے بچنے کے لیے انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ دلوں کا حال جانتا ہے اور قیامت کے دن سب ظاہر ہو جائے گا، اور وہ بات کو بھی وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ یہ سورہ تغابن آیت نمبر 4 کے ذریعے سے میرے اور آپ کے سامنے ظاہر کر دیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ جس چیز سے مجھے تمہارے بارے میں ڈر لگتا ہے وہ شرک اصغر یعنی ریاکاری سے ہے۔ سامعین اکرام، امت کی اس مطلب جو ہے ریاکاری والی وصف کو اگر وہ نکال کر باہر کر دیں تو پھر مطلب جو ہے نیتوں کے اندر اخلاص آ جائے گا اور اللہ کی طرف بڑھنے والی قدم اسے میسر آ جائیں گے۔ ساتواں مطلب جو ہے جو وصف پیدا کرنا چاہیے وہ اللہ سے مدد اور خالص مطلب جو ہے دعا مطلب جو ہے اللہ سے مانگنے کا طریقہ کار اپنانا چاہیے۔ ریاکاری سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا ضروری ہے کیونکہ وہ نیت کو پاک کرتا ہے اور دل میں اخلاص پیدا کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دعا کی شکل میں، اے اللہ میں تجھ سے خالص نیت اور پاکیزہ دل کی دعا مانگتا ہوں۔ ایسی دعائیں اللہ سے مانگنا چاہیے، دعا کے دروازے کو کھٹکھٹاتے رہنا چاہیے کیونکہ وہ دعا ہے جس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین مضبوط دل عطا فرماتا ہے، استقامت عطا فرماتا ہے، تزکیے کا سامان فراہم کرتا ہے۔ آٹھواں جو وصف سے اختیار کرنا چاہیے وہ ہے ریاکاری کے نقصانات کو ہمیشہ سامنے رکھ کر مطلب جو ہے ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اس لیے کہ مجھے اور آپ کو معلوم ہے یہ دنیا میرے اور آپ کے لیے ایک مطلب جو ہے مہلت عمر ہے جو ایک مقررہ وقت کے ساتھ مطلب جو ہے دی گئی ہے، اور اس کے ختم ہونے کے ساتھ ہی مجھے اور آپ کو واپس بلا لیا جائے گا اور وہاں سوال و جواب کیا جائے گا اور اپنا حساب کتاب مکمل طور پر وہاں پر مجھے اور آپ کو دینا ضروری ہے۔ اسی لیے مجھے اور آپ کو ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے ریاکاری کے نقصانات کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کا محاسبہ کرتے رہنا اور موازنہ کرتے رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ ریاکاروں سے کہے گا کہ جاؤ اس کے پاس جنہیں تم دکھاوے کے لیے عمل کیا کرتے تھے کہ دیکھو کہ تمہیں ان کے پاس کوئی اجر ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے۔ سامعین اکرام، ریاکاری ایک ایسا عمل ہے جو انسانوں کو دنیا اور آخرت میں نقصان پہنچاتا ہے، اور مطلب جو ہے قرآن اور حدیث میں مجھے اور آپ کو اس سے بچنے کی مطلب جو ہے تلقین کی گئی ہے۔ نیتوں میں اخلاص پیدا کرنا، اللہ کی عظمت کا شعور پیدا کرنا، تنہائی میں عبادات کو مطلب جو ہے کرنے کی جو تلقین کی گئی ہے اس کا اختیار کرنا، ان ہدایات پر عمل کرنے کے نتیجے میں میں اور آپ اس مطلب جو ہے برائی سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ سامعین کرام، اب آئیے اس آخری مطلب جو ہے اس قرآنی سورت کے آخری مطلب جو ہے آیت کی طرف چلتے ہیں جہاں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ یعنی اور معمولی ضرورت کی چیزیں لوگوں کو دینے سے گریز کرتے ہیں۔ سامعین کرام، یہاں پر مطلب جو ہے لفظ معون مطلب جو ہے استعمال کیا گیا ہے۔ یہ لفظ معون کیا ہے، اس کی مطلب جو ہے تشریحات مختلف علماء کرام نے الگ الگ انداز میں ہمارے سامنے پیش کی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے کہ اس سے مراد زکوٰۃ ہے اور یہ چھوٹی چھوٹی مطلب جو ہے عام ضرورت کی چیزیں ہیں، اور پھر مطلب جو ہے ابن حاتم مطلب جو ہے اسے اس طرح نقل کرتے ہیں کہ معون کا اعلیٰ مرتبہ زکوٰۃ ہے اور ادنا ترین مرتبہ یہ ہے کہ کسی کو چھنی، ڈھول یا سوئی مطلب جو ہے رعایتاً دی جائے۔ اسی کو مطلب جو ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یوں کا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی اس کو یہی کہا جاتا تھا کہ یا معون سے مراد ہنڈیا، کلہاڑی، ڈھول یا پھر ترازو اور ایسی ہی دوسری چیزیں اس سے لی جاتی ہیں۔ سامعین کرام، اصل بات یہ ہے کہ معون چھوٹی اور خلیل چیز کو کہا جاتا ہے جس میں لوگوں کے لیے کوئی مطلب جو ہے اس میں فائدہ میسر آتا ہے۔ اس معنی کے لحاظ سے زکوٰۃ بھی معون ہے کیونکہ وہ بہت سے مال میں سے تھوڑا سا مال غریبوں کی مدد کے لیے دینا ہوتا ہے، اور دوسری عام ضرورت کی اشیاء بھی معون ہے جس کا ذکر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے اقوال سے بھی ہمیں میسر آیا ہے۔ معون کا اطلاق ان تمام چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہوتا ہے
جو عادتاً ہمسائے ایک دوسرے سے مانگتے رہتے ہیں، جو گلیوں میں ہم ایک دوسرے کے پاس پڑوس میں رہتے ہیں ان سے اسی طرح مطلب جو ہے مانگتے ہیں۔ ان کا مانگنا کوئی ذلت کی بات نہیں ہوتی، بلکہ غریب اور امیر سب ہی کو کسی نہ کسی وقت ان کی ضرورت پیش آتی ہے۔ البتہ ایسی چیزوں کو دینے سے بخل برتنا اخلاقاً ایک ذلیل حرکت سمجھا جاتا ہے۔ سامعین اکرام، عموماً ایسی چیزیں بجائے خود باقی رہتی ہیں اور ہمسائے ان سے کام لے کر انہیں جوں کا توں واپس بھی کر دیتے ہیں۔ اسی معون کی تعریف میں یہ بھی آتا ہے کہ کسی کے یہاں مہمان آ جائیں اور وہ ہمسائے سے چار پائی یا بستر مانگ بھی لے یا کوئی اپنے ہمسائے کے تنور میں اپنی روٹی پکانے کی مطلب جو ہے اجازت بھی مانگے، یا کوئی کچھ دنوں کے لیے باہر جا رہا ہو اور حفاظت کے لیے اپنا کوئی قیمتی سامان دوسرے کے یہاں رکھوانا چاہتا ہے، بس یہ تمام چیزیں مطلب جو ہے اس آیت کے اندر مقصود بتانا ہے کہ آخرت کا انکار آدمی کو اتنا تنگ کر دیتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے کوئی معمولی ایثار کرنے کے لیے بھی وہ تیار نہیں ہوتا۔ سامعین اکرام، یہ آیت ایسے لوگوں کی نشاندہی کرتی ہے جو معمولی مدد اور ضرورت کی چیزیں دینے سے بھی گریز کرتے ہیں، وہ نہ خود کسی کی مدد کرتے ہیں نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں، اور معاشرے میں سخت دل، بخل اور بے حس مطلب جو ہے رویہ اپناتے ہیں۔ اسی لیے معون کی مد میں مطلب جو ہے جو تفصیل بتائی گئی وہ یہ ہے کہ روزمرہ کی عام چیزیں یعنی برتن، پانی، کھانے کا سامان یا اوزار وغیرہ دینے سے گریز کرتے ہیں۔ چھوٹے احسانات اور عادتاً دی جانے والی چیزیں مطلب جو ہے وہ مطلب جو ہے نہیں کرتے، اور بعض مفسرین کے مطابق ہم نے دیکھا کہ زکوٰۃ اور صدقہ بھی اسی میں شامل ہے۔ سامعین اکرام، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ معون میں ہر وہ چیز شامل ہے جو لوگ ضرورت کے وقت ایک دوسرے سے مانگتے ہیں، جیسے کلہاڑی، ڈول یا برتن وغیرہ۔ اور قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد صدقہ و خیرات اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں دوسروں کو شریک کرنا ہے۔ قرآنی آیات کے ذریعے سے اس میں جو تفصیلات ہمارے سامنے آتی ہیں وہ یہ ہے کہ مال میں دوسروں کا حق ہے۔ یہ تفصیلات مجھے اور آپ کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں واضح طور پر مالداروں کو حکم دیا کہ وہ اپنے مال میں سے محتاجوں کا حق ادا کریں۔ آیت مطلب جو ہے سورہ زاریات آیت نمبر 19 میں اللہ رب العالمین نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ ترجمہ کو جس طرح ہے، اور ان کے مالوں میں سائل اور محروم کا حق ہے، اور دوسرا مطلب جو ہے اس میں تعلیمات میں یہ دیا گیا کہ بخل کی مذمت کی گئی ہے کہ بخیل انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ بخل کو قرآن مجید میں منافقین کی نشاندہی قرار دیا گیا ہے۔ آیت سورہ نساء آیت نمبر 37 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں اور جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے اسے چھپاتے ہیں۔ سامعین اکرام، تیسری مطلب جو ہے اسی تعلق سے جو تعلیمات دی گئی وہ ہمدردی اور تعاون یعنی مدد کی تلقین کی گئی ہے۔ اسلام میں نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کی ترغیب دی گئی ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 2 میں اللہ رب العالمین نے جو اشارہ فرمایا وہ یوں اشارہ فرمایا کہ نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی میں مدد نہ کرو۔ سامعین اکرام، احادیث مبارکہ کی طرف چلیں تو وہاں معاون کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے ہمارے سامنے احادیث کریمہ یوں آتے ہیں کہ چھوٹے نیک اعمال کی اہمیت ہمارے سامنے یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ صدقے میں کسی بھی چیز کو حقیر نہ سمجھو، چاہے وہ تمہارے بھائی سے مسکراتے ہوئے ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ دوسری تلقین حدیث مبارکہ میں پڑوسیوں کے حقوق کے سلسلے میں بتاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مومن نہیں ہے وہ شخص مومن نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہ جائے۔ تیسری تلقین مجھے اور آپ کو حدیث مبارکہ میں مدد نہ کرنے کی مذمت کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا جس نے کسی مسلمان کی حاجت پوری کی اللہ قیامت کے دن اس کی حاجت پوری کر دے گا۔ سامعین اکرام، واقعات کی طرف چلیں کہ سیرت کی جھروکوں میں اس کے تعلق سے مجھے اور آپ کو کیا مطلب جو ہے نصیحتیں ملتی ہیں۔ سامعین اکرام، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مطلب جو ہے سلسلے میں معلوم ہے کہ مدینے میں پانی کی قلت تھی اور ایک کنواں ایک یہودی کے قبضے میں تھا جو مسلمانوں سے مہنگے داموں پانی بیچتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اسے خریدا اور عوام کے لیے وقف کر دیا۔ یہ اسلام کی روح ہے کہ عام لوگوں کی ضروریات پوری کی جائے۔ یہ وہ وصف ہے جس کی طرف اس سورے کے اندر اشارہ کیا گیا کہ معمولی چیزیں بھی مطلب جو ہے انسانوں کی ضرورت کا باعث ہوتے ہیں، انہیں دینے کی تلقین کی گئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ رات کے اندھیرے میں غریبوں اور یتیموں کے گھروں میں کھانے کا سامان پہنچاتے تھے تاکہ کوئی ان کی مدد کو ریاکاری نہ سمجھا کرے۔ یہ وہ رویہ ہے جو سیرت کی کتابوں میں مجھے اور آپ کو ملتا ہے۔ غزوہ تبوک میں صحابہ کرام کا جو تعاون مطلب جو ہے پیش
کیا گیا ہے۔ سیرت کے جھروکوں میں اس طرح بتایا گیا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ کرام نے اپنی استطاعت کے مطابق مال اور سامان فراہم کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے مال دیے، پورے کا پورا مال دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آدھا مال دیا، اور دیگر صحابہ کرام نے اپنی جو ہے محنت سے چند کھجور کے جو ہے جوئے لا کر بھی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھ دیے، اور کسی نے جو ہے چند آنکھوں کے قطرے بھی میسر کر دیے کہ اتنی مشقت کے باوجود بھی انہیں جو ہے مزدوری نہیں دی گئی۔ یہ تمام چیزیں مجھے اور آپ کو بتاتی ہیں کہ معمولی چیزیں ہوں یا بڑی سے بڑی چیزیں ہوں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی تلقین کی گئی، اس لیے کہ اس میں حقداروں کا حق ہوتا ہے۔ سامعین کرام، ریاکاروں کے تعلق سے وعیدیں بھی ہمارے سامنے آئی، اور تفصیل ہمارے سامنے جو ہے آئی، اور سبق بھی ہمارے سامنے تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ سامعین کرام، آخری اس آیت کے ساتھ ہم یہ دیکھیں کہ یہ سورہ ماعون کا جس کا ہم نے مطالعہ کیا ہے، اس سورہ ماعون کے اندر میرے اور آپ کے لیے، امت مسلمہ کے لیے آخر کیا سبق ہے، اس پر مجھے اور آپ کو جو ہے ایک نظر ڈالتے ہوئے اپنے اس سورہ کے اختتام تک پہنچنا چاہیے۔ سامعین کرام، سورہ ماعون قرآن مجید کی ایک مختصر مگر انتہائی جامع صورت ہے، جو انسان کے عقیدے، اخلاق اور معاشرتی رویے کی اصلاح کے لیے ایک مکمل رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ یہ صورت ہمیں انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لیے ایسے اہم اصول سکھاتی ہے جو ایک مضبوط اور پرامن اسلامی معاشرے کی بنیاد بناتے ہیں۔ سورہ ماعون کے جو مضامین ہمارے سامنے پیش کیے گئے، وہ ایمان اور عمل کے تعلق کو جو ہے واضح کر دیا گیا۔ سورہ ماعون میں ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان صرف زبان سے جو ہے اقرار کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے اثرات انسان کے عمل میں ظاہر ہونے چاہیے۔ سبق کے طور پر ہمارے سامنے جو واضح آیا کہ ایک مومن کا ایمان صرف اللہ کی عبادت اور دعا تک محدود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے اپنے عمل کے ذریعے معاشرے میں عدل، خیر خواہی اور مددگار بن کر منظر عام پر اپنے کردار کے ذریعے سے آنا چاہیے۔ نیکی اور بھلائی کے کام ایمان کی علامت ہیں۔ اور دوسرا سبق مجھے اور آپ کو اس سورہ کے ذریعے سے جو ملا، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے جو یتیموں کے حقوق کو پامال کرتے ہیں اور ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں۔ امت مسلمہ پر فرض ہے کہ وہ یتیموں کا خیال رکھیں، ان کے حقوق کی حفاظت کریں اور ان کے ساتھ محبت اور شفقت کا برتاؤ کریں۔ اسلامی معاشرے کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کمزوروں کی دیکھ بھال کرے۔ سامعین کرام، تیسرا سبق اس سورہ کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو جو دیا گیا، وہ یہ ہے کہ سورہ ماعون ان لوگوں کو تنبیہ کرتی ہے جو غریبوں اور مسکینوں کی مدد نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی اس کی مدد کرنے سے روکتے رہتے ہیں۔ مسکینوں اور غریبوں کی مدد کرنا ایمان کی نشانی ہے۔ امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ صدقہ، خیرات اور زکوٰۃ کے ذریعے سے ضرورت مندوں کا سہارا بنے۔ اور چوتھا سبق جو اس سورہ کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو ملا، وہ یہ ہے کہ اس سورہ میں ان لوگوں کی سخت مذمت کی گئی ہے جو دکھاوے کے لیے عبادت کرتے ہیں، یعنی ان کی نیت خالص اللہ کے لیے نہیں ہوتی۔ عبادت اور نیکی خالص اللہ کے رضا کے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ لوگوں کو متاثر کرنے یا شہرت حاصل کرنے کے لیے۔ ریاکاری ایمان کو کمزور کر دیتی ہے اور اللہ کے نزدیک ایسا عمل ناقابل قبول ہے۔ سامعین کرام، پانچواں سبق اس سورہ کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو ملا، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے جو ماعون یعنی چھوٹے احسانات یا روز مرہ کی ضروریات کی اشیاء دینے سے منع کرتے ہیں۔ امت مسلمہ کے ہر فرد پر لازم ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بڑے ہر طرح کے احسانات کرنے میں بخل سے کام نہ لے۔ چھوٹے نیک اعمال جیسے کسی کو پانی دینا، رعایتاً جو ہے چیزیں دینا یا کسی کی مدد کرنا معاشرتی ہم آہنگی اور محبت کو فروغ دیتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ سورہ ماعون کے اندر جو مجھے اور آپ کو تفصیل بتائی گئی کہ اخلاص، عبادت اور نیکی کام صرف اللہ کے رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ عدل و انصاف، یتیم اور غریبوں کے حقوق ادا کرنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ایک مومن کی پہچان ہے۔ معاشرتی بھلائی، معاشرے میں دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا کرنا، ہر قسم کے بخل سے اجتناب کرنا ہے، اور ریاکاری سے بچاؤ، ہر عمل خالص نیت کے ساتھ کرنا ورنہ وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اور بھائی چارہ یعنی مسلمانوں کو پیدا کرنا اپنے اندر چاہیے، وہ ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پورا کرنا اور
معاشرے میں باہمی محبت اور تعاون کو فروغ دینا چاہیے۔ اسی وجہ سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں مجھے اور آپ کو جو تلقین کی گئی وہ تمام تفصیلات ہمارے سامنے آگاہی دے چکے ہیں۔ سورہ ماعون امت مسلمہ کے لیے ایک مکمل ضابط اخلاق پیش کرتی ہے، جس میں ایمان، عبادت، اخلاق، ہمدردی، معاشرتی بلائی پر زور دیا گیا ہے۔ یہ صورت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم نہ صرف اللہ کے حقوق ادا کریں بلکہ بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں بھی کوتاہی نہ کریں۔ یہ ایک ایسا معاشرہ جہاں لوگ یتیموں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کی مدد کریں، ریاکاری اور بخل سے بچیں، وہی حقیقی اسلامی معاشرے کی تشکیل ہے۔ سامعین اکرام، یہ سورہ مجھے اور آپ کو بتاتا ہے کہ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ معاشرے کی اصلاح کی کوششیں کریں۔ یہ جو اوصاف اس میں بتائے گئے ہیں ان کو جو ہے دور کریں اور اپنے اندر اچھی جو ہے جو اوصاف قرآن مجید کے ذریعے سے بتائے گئے وہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ جنت کا انعام مجھے اور آپ کو میسر آئے گا اور صحیح رہنمائی میسر آئے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح رخ کے ساتھ سوچنے والا ذہن عطا فرمائے، جذب کرنے والا دل عطا فرمائے، شعوری احساسات کے ساتھ جیتا جاگتا ضمیر عطا فرمائے، اور اس میں بیان شدہ تمام جو ہے جو چیزوں کو اپنی جو ہے اصلاح کا سامان کرنے اور تبدیلی کا جو ہے ذریعہ بنانے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔